الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک نوجوان کا سوال آیا کہ استاد جی، میں نے آپ کے حکمت کے خطبے سنے ہیں، اب میں حکیم بننا چاہتا ہوں حقیقی معنوں میں۔ تو ہمارے ہاں حکیم کہتے ہیں طبیب کو، طبیب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے، طب اور چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے فرق کر کے آدمی کو تو پھر قرآن مجید کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید سے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی یہ آپ آئے ہیں اور اللہ نے ان پر کیا ایک احسان کہ آپ ان کے درمیان بھیجا اور آپ ان کو عقائد بھی سکھاتے ہیں، عبادات بھی سکھاتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یونان کی تہذیب تھی، روم کی تھی، چینی تہذیب تھی، مصری تہذیب تھی، اور یہ روسی تہذیبیں بھی اس طرف سے موجود تھیں۔ تو جتنے علوم آج آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے علوم ان کے درمیان ان کے اندر موجود تھے اور ان کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے یہاں یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل سب سے زیادہ حیران کن چیز جو ہے وہ میڈیکل سائنس ہے، لیکن میڈیکل سائنس میں آج یہی نہیں پتہ چل رہا کہ فرعونوں کی ممیوں کو وہ کس طرح حنوط کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ اس کا ابھی تک سراغ نہیں پا رہے۔ اور اس کے بعد انجینئرنگ آ جاتی ہے، ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو اہرام مصر بنے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے تعمیر کیے ہوں گے۔ یعنی یا تعمیراتی یا انسان کے جسم کے حوالے سے جو سارے معاملات تھے وہ ابھی بھی موجودہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ علوم ان کے پاس ایسے تھے ان قوموں کے درمیان کہ وہ پہاڑوں کو کھود کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ آج جدید مشینیں جو ہیں یہ کام کوئی کر سکے تو شاید کر سکے، مگر ان کے آثار بتاتے ہیں۔ تو یہ جتنے فنون تھے یہ پہلے موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے ان فنون اور کے بارے میں فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ ان فنون یہ جو اس سے پہلے دین سے پہلے جو چیزیں موجود تھیں وہ لگتا علم ہی ہے، مگر وہ حقیقتاً ایک ایسی گمراہی ہے جس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر وہ ہدایت ہوتی اور وہ حق پر ہوتے تو وہ تباہ کیوں کر دیے جاتے، برباد کیوں کر دیے جاتے۔ ان کی بربادیاں، ان پر عذاب، ان کی تباہیاں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول نہیں کیا، اور تمام ذہانتیں اور قابلیتیں یہ دونوں برتنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکے، اللہ کو جان نہیں سکے، اللہ کی حقیقی معنوں میں عبادت نہیں کر سکے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی قوم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، اور کوئی فرد کتنا ہی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کیوں نہ بن جائے، نوبل انعام لے لے، اور وہ آئنسٹائن ہو جائے، وہ نیوٹن ہو جائے، وہ جدید سے جدید کوئی بھی علم حاصل کر لے، لیکن شرط اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی کتاب کا مطالعہ، تزکیہ اور حکمت سیکھنا ہے۔ یہی چیز اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس نوجوان کو یہ سبق دیتا ہوں اور اس کے ساتھ دیگر نوجوانوں کو بھی یہ سبق دے رہا ہوں کہ پہلے اپنی اس حیثیت کو آپ سب لوگ ختم کریں جس حیثیت کے زام میں آپ عمر بھر جیتے ہیں۔ مثلا آپ جیتے ہیں میں ایک بزنس مین ہوں، دولت مند آدمی ہوں، پہلے یہ حیثیت ختم کرنی ہوگی اگر آپ نے حکمت سیکھنی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو یہ حیثیت ختم کرنی ہوگی۔ آپ انجینئر ہیں، یہ حیثیتیں ختم کرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری چھوڑ دیں۔ مطلب میرا یہ کہنے کہ اس زام میں آپ جیتے رہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ ایک تکبر ہے کہ ایک بزنس مین ہوں، مجھے زیادہ عقل ہے، مجھے زیادہ سمجھ ہے، میں ایک انجینئر ہوں، میں ایک آئی ٹی کا پروفیشنل کا، میں نے میں نے ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے اور آئی ٹی میں کئی ڈگریاں لے رکھی ہیں۔ تو میں تو اب آج کل
جو ہے وہ بل گیٹس کا ساتھی ہوں، پہلے اپنی حیثیتیں ختم کریں، اپنی بلوچی سندھی حیثیتیں ختم کریں، اپنی علاقائی حیثیتیں، اپنی لسانی حیثیتیں ختم کریں، اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دیں۔ آگ لگانے سے مراد یہ نہیں کہ جا کے بھٹی میں چھونک دیں، اور وہ ڈگریاں کسی زمانے میں بڑی سنبھال کے رکھتا تھا۔ واللہ اس وقت میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس وقت صحیح طرح اندازہ نہیں کہ میری ڈگریاں کہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اب دلچسپی کوئی نہیں رہ گئی ان ڈگریوں سے، نہ مجھے پڑھنے میں نہ مجھے دیکھنے میں۔ کیوں؟ مطمع نظر اور ہو گیا ہے۔ اب ڈگریوں کو سے ہٹ کر، اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کر جیئیں گے تو پھر جا کر کے آپ کی حکمت آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ قومیں گمراہی میں تھی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جس قوم کو رہنما نہیں بنایا نا، اس کا مطلب وہ گمراہی میں ہے۔ آج بھی ہمارے اندر یہی چیز موجود ہے، جی ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے جی ترقی کرنے کے لیے اتنی یونیورسٹیاں چاہیے، بہت باتیں آج بھی کی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی قوم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں حکمت کہاں سے لینی ہے اور کس طرح خرچ کرنی ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے۔ ترقی حقیقی طور پر ترقی کس شے کا نام ہے؟ کیا چیزیں بنانے کا نام ہے؟ تیز رفتاری کا نام ہے ترقی؟ یا ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی معرفت کو حاصل کر لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ نبی وہ ہے جو تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تم نہیں جانتے تھے، اللہ کی تمہیں پہچان نہیں تھی، رسول کی حیثیت کی کوئی معرفت نہیں تھی، اور اس زندگی کا تصور تمہارے پاس موجود نہیں تھا جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہیں وہ بتاتا تھا۔ تمہیں جینے کے یہاں کے ڈھنگ نہیں آتے تھے، کجا کے تمہیں جینے کے دوسرے ڈھنگ وہ بتا کر جاتا جو جنت میں کام آئیں گے۔ تمہیں کوئی ڈھنگ نہیں یہاں پہ، نہ جینے کا، نہ رہنے کا، نہ اپنی ذات کے بارے میں ادراک کا کوئی، وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے، اور نبی نے آ کے بتایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ بھی کہا اور لوگوں کا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اس فضل کو تم سب یاد کرو اور اس کتاب و حکمت کو تم پکڑو جو اللہ نے تم پر نازل کی، اور وہ کرتی کیا ہے؟ یعظکم بہ، وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہیں نصیحتیں کرتی ہے۔ میں نے بڑی مدت کے بعد یہ جانا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہونے والی ہے نا، وہ نصیحت ہے۔ وہ آپ کسی کو بھی کر دیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ اپنی ذہنیت پہ اٹکا رہے گا، یہ شیطان اس کو بات سمجھا دیتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کی نصیحت نہیں کرتا قبول، وہ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی متقی ہو، وظیفے پڑھے، اللہ کی نوافل پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اگر وہ نصیحت قبول اس کا نفس نہیں کرتا تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ وہ قرآن و سنت کے صرف ایک مغالطے میں ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، وہ اللہ سے دور ہے۔ اصل چیز نصیحت ہے کہ کسی کو اپنے دینی تجربات کی روشنی میں بتایا کہ یہ نہ کام کرے، اور قوموں نے صرف نصیحت ہی قبول نہیں کی اور تباہ ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں ہم نے کتنے کتنے خطبے دیے ہیں، لیکن ابھی بھی پچھلی دفعہ سیاست پہ کیسے کیسے خطبے نایاب چیزیں میں نے پیش کی ہیں، مگر لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ مجھے خط آتے ہیں، ابھی بھیجتے ہیں یوتھیے، مجھے سنتے ہیں نا جو میرے لسنرز ہیں۔ میرے لسنرز دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو میری بات سن کے من وان قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں بلا شبہ استاد جی نے حق فرمایا۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں قرآن مجید اور سنت میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو استاد جی حق فرما رہے ہیں، لیکن سیاست میں عقل استاد جی کی کام ہے، اس لیے ہم قوم یوتھ میں ہونا پسند فرماتے ہیں۔ تو میں کہنا کہ تو کچھ نہیں، میں کہتا چلو کوئی نہیں، یہ جڑے رہیں، کسی دن تو ان کی جو ماری ہوئی مت ہے وہ حقیقت میں آ ہی جائے گی، بولا ہوا بھی کبھی شام کو لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، پر میں اسے بولا ہی کہوں گا۔ کہتے لوٹ آئے تو بولا نہیں کہتے، لیکن میں بولا ہی کہتا ہوں کیونکہ اس سے کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ یعظکم، تمہیں وہ تعلیم دیتا تھا نبی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا تھا؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ تم لوگوں پر کیا، حکمت دے کے تم کو۔ تو نوجوان سے میں جو اب نوجوان کی طرف آتا ہوں
کہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی نوجوان میں پیدا ہو جائے اور کسی بوڑھے میں پیدا ہو جائے تو حکمت اس سے دور نہیں ہے. جب تک وہ ان دو قوتیں اس کے اندر نہیں جاگتی، ان قوتوں سے کام نہیں لیتا، اتنی دیر تک وہ آدمی کوئی بھی کام حکمت والا نہیں کر سکتا. پہلی قوت کا نام ہے قوت فکر. انسان کی غور و فکر کرنے کی قوت اور طاقت اس کے اندر، وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ وہ غور و فکر کرنے کا اس قدر عادی ہو کہ وہ سرسری دیکھ کر گزر نہ جائے کسی مسئلے کو. اور غور و فکر کرنے کے لیے وقفہ چاہیے، وقفہ چاہیے. میں نے ابھی آپ کو ایک نصیحت کی، آپ نے فوری طور پر اس کا جواب دے دیا، تو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، کیونکہ غور و فکر کے لیے تو وقفہ چاہیے تھا. اس لیے مناظرہ جو موجودہ طور پر ہے اور جو گفتگو، ڈائیلاگ، مکالمہ اور مباحثہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں دوسرے کی بات پر غور نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس میں صرف اس کا جواب دینے کے بارے میں غور کیا جاتا ہے جو وہ گھر سے پہلے سے تیاری کر کے آیا ہوتا ہے، اور اس تیاری کے ذریعے سے جو ہی وہ بات منہ سے نکالتا ہے تو اس کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک قوت فکر بڑی زبردست قسم کی چیز ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، آپ نے شاید کبھی غور فرمایا ہو، میاں طاہر مرحوم نے بھی فتاوی آن لائن کیا تھا اور میں نے بھی کیا تھا. مجھے تو خیر مولانا صاحب نے زبردستی پکڑ دکڑ کے سوئے ہوئے کو صبح کے وقت ٹھا کے اور اسی ٹراؤزر شرٹ میں لا کے مولوی صاحب نے مجھے بٹھا دیا فتاوی آن لائن شروع کرو. میں بھاگتا تھا کہ استاد جی کیا آپ کیمرے پہ جانا، بس مجھے اس طرح ہی رہنے دیں. تو وہ ایک دن آئے صبح صبح مجھے پکڑ کے لے گئے، تو بٹھا دیا کرسی پہ. وہ میری آدھی نیند، آنکھیں کھلی آدھی بند، نماز پڑھ کے سو گیا تھا. تو بس انہوں نے آ کے بیل لی، دروازہ ہی کے باہر اتنی باواز بلند مجھے آواز دی، میں اندر سے بھاگا آیا کیونکہ آواز میرے کمرہ ساتھ ہی تھا مین روڈ کے، تو گلی کے ساتھ، تو میں ادھر سے انہیں پتا تھا اسی کمرے میں سوتا ہے، باہر کھڑے ہو کے آواز ہی میں آ گیا. تو میرا میاں صاحب کا جو فتاوی آن لائن کا فرق ہے، میاں صاحب کے درمیان میں مولانا کی گفتگو کے کالے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بندہ فون کال کر رہا ہے وہ پھر لے لیتے ہیں، نہ تو وہ مولانا کی بات کو پورا چلنے دیتے ہیں، ان کے اندر انٹرپٹ کرتے ہیں بار بار. وہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ انہوں نے جو بزنس شروع کیا تھا اس کا یہ تقاضا تھا کہ درمیان میں کالز لی جائیں. میرا یہ ہے کہ میں نے یہ بات مولانا صاحب کے سامنے رکھی کہ اس طرح ایک پیاس باقی رہ جاتی سننے والے کی. اگر آپ اس طرح کالز لینی شروع کریں گے تو مولانا یہ غلط ہے. تو وہ فرمایا کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا ای میلز موصول کی جائیں، سوال آئیں لوگوں کے، ہم ان ای میلز کو پڑھیں، انہیں پھر اپنے الفاظ میں ڈالیں، آپ کا وقت بچے. تو وہ پھر ای میلز آتی تھیں اور میں انہیں 2-3 دن لگا کے پڑھتا تھا، کیونکہ لوگ رومن اردو لکھتے تھے اور مجھے رومن اردو میں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جلدی جلدی پڑھ لیا جائے. ہر ایک کی رومن اردو کے اپنے ہی ہجے ہوتے ہیں نا، گئے، جے، ہاں جی، اس کو جی اور اے اور آئی لکھ دیا، کسی نے اور لکھ دیا، پھر آگے اے بھی ڈال دیا زائد کر کے. تو وہ میں بڑی محنت کر کے ٹھیک کر کے مولانا صاحب کو سناتا تھا پہلے، اور سنانے کے بعد میں یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ اب میرے پاس آگے سوال اور جواب نہیں. میں صبح 6 بجے آ جاتا تھا مسجد میں جمعے والے، اور مولانا صاحب کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ رات کو کی ہوئی محنت جو ہے وہ سناتا تھا سوالوں کی. اور میں یہ کہتا تھا مولانا آپ نے اگر ان چیزوں کو سننے کے بعد کوئی کتاب دیکھنی ہے نا تو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں یہ شرک، یہ شاگرد کا اس طرح سے استاد جی کو کہنا کوئی اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں اپنے استاد جی کا دی ہوئی کانفیڈنس سے یہ بات سمجھتا تھا. وہ بھی مجھے کہتے تھے کاشف بیٹا آدمی بھول جاتا ہے. میرے استاد نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو آدمی کو کتابیں دیکھتے رہنا چاہیے بار بار، اپنے حافظے پہ زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھا کتابیں وہ اپنے پاس رکھ کر تو پھر ہی جمعہ پڑھاتے تھے. کہتے تھے حوالے مجھے یاد ہوتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کوئی زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے. دیکھ لیں یہ ایک ایماندار ہونے کی نشانی ہے. تو میں نے ان کو سناتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال پوچھنے کے بعد میں چپ ہو جاتا، کیونکہ وہ سوال میں صرف یہی نہیں لوگوں کو سناتا تھا، وہ میں اپنے اندر جذب کرتا تھا. میں کہتا تھا سب سے پہلا سننے والا میں کاشف علی ہوں یہاں پر،
استاد جی کو سوال کرنے کے بعد، باقی تو سارے آئیں گے بعد میں. پھر اس میں کہیں کہیں میں کوئی پوچھ لیتا تھا بات، تو وہ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بات کرنے کے بعد چپ ہو جاتے تھے، میں اگلا سوال اس سے پہلے کرتا ہوں، وہ پھر بولنا شروع کر دیتے تھے سوچنے کے بعد کہ یہ نکتہ رہ گیا. تو یہ سیکھنے کا ایک پروسیس ہے. جب آپ گفتگو کے درمیان میں صرف جواب دیتے پلٹ پلٹ کے، تو پھر آپ زندگی میں کبھی حکمت نہیں حاصل کر پائیں گے. وقفے کا آنا بہت ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے. تو قوت فکر، تدبر کرنے کی قوت، اس قوت سے دو فائدے اٹھائے. ایک، اپنے اندر کی دنیا کو تلاش کرے، نشانیاں اپنے اندر دیکھے. اور دوسرا، اپنے باہر کی نشانیاں دیکھے. دو چیزوں کے غور کرنے سے آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں آدمی کے اس جسم میں، جو آپ کے سامنے میں جو مخاطب ہوں، آپ یہ جسم بھی ہے، اسی کے اندر ایک روح بھی ہے، روح کے اندر ایک نفس ہے. روح کی دو قسمیں ہیں، روح حیوانی اور روح جسمانی. پھر اس روح کی بھی ایک روح ہے، ٹھیک ہے. اور وہ روح رہتی کہاں ہے؟ کچھ کہتے دماغ میں رہتی ہے، کچھ کہتے دل میں رہتی ہے. دل والے پریشان ہیں کہ دماغ پھر کیا کرتا ہے، وہ کہتے وہ فنکشن کرتا ہے. یہ کہتے، ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا تمہارے دل میں یہ بات نہیں آ رہی. تو ہم یہ کر کہہ رہے ہیں. تو پھر جب ہم لڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تیرے دل ہی چاہے گا. یہ چکر کیا ہے؟ ہمیں خود کیوں نہیں سمجھ آ رہی. یہ سارا آٹا اس طرح کا گندا ہوا ہے کہ پانی بھی اسی میں ہے، اسی میں نمک بھی ہے، اور اسی میں گندم بھی ہے. یہ سارا خمیر اس طرح کا گنا ہوا ہے کہ نشاندہی روٹی پکنے کے بعد یہ نہیں ہو رہی کہ اس روٹی کے اندر پانی کہاں ہے، آٹا گندم کہاں ہے، اور اس میں نمک کہاں ہے. اس لیے کبھی شعور، کبھی لا شعور، کبھی روح، کبھی غیر روح. فکر کا مادہ کہاں ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا. کبھی کہتے یہ ضمیر اس کا جاگ گیا، کبھی کہتے ضمیر اس کا مردہ ہو گیا، کبھی کہتے ضمیر اندر بیٹھا بھی فیصلہ نہیں کر رہا. اسی میں نفس مطمئنہ، اسی میں نفس امارہ، اسی میں نفس لوامہ. رات اندھیری گھومن گھیری تے دریا ٹھاٹھا مارے. ہے کہ نہیں سارا تباہی ہو رہی؟ ہاں جی. ایک رات اندھیری، ایک تو پہلے جسم بنا دیا، پھر وچ گھومن گھیری، اس کے اندر روحیں ڈال دی، نفس ڈال دیا، نفس کی تئی 3 قسمیں ڈال دی، پھر اس کے اندر جسمانی بھی ڈال دی، پھر ضمیر بھی ڈال دیا، گھومن گھیری. تو اس میں ہم کیا دریا ٹھاٹھا مارے. سلطان باؤ نے اس کو کہا تھا وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہوں. اندر ہی ملا ہے، اندر ہی کشتی ہے، اندر ہی گرداب ہے، وچے ونج مہانے ہوں. انسان کے اندر ہی ایک عجیب دنیا ہے. آ کے جب ہم، میرے جیسا آدمی یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی اور آدمی ان کو جب بتانا شروع کرتا ہے کہ تم یہ ہو، تو یہ اپنی باتیں خود ہی سن سن کے ہنستا جاتا ہے کہ میں یہ ہوں. دیکھ کے عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں آپ کون ہو، تو یہ کہتا ہے میں ڈاکٹر عمر ہوں. یہ کہتا ہے میں کامران ہوں، یہ شاہد ہوں. تو میں کہتا ہوں شاہد تمہارے اندر یہ ہے. حیرت کی بات ہے، شاہد کو میں بتا رہا ہوں کہ شاہد کن چیزوں کا مجموعہ ہے، جبکہ شاہد کہتا ہے کہ میں ہوں، یہ کہتا ہے میں ہوں، یہ میں ہوں. عجب بات نہیں؟ تو تعارف تو تمہیں کرانا چاہیے نا اپنا. تعارف تو اگر تم ہو اور تم جانتے ہو تم کن چیزوں کا مرکب ہو، تو بتاؤ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. جیسے بیمار آپ ہوتے ہیں اور جا کے طبیب کو ہاتھ دکھا کر کہتے دیکھنے ذرا مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہوا ہے. بھئی تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. کہتا نہیں مجھے نہیں پتا چل رہا مجھے کیا ہوا ہے. وہ پھر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس کو بتاتا ہے. اس کی نبض اس کو ہی نہیں بتاتی. وہ بتاتا ہے کہ تمہیں گرمی ہے یا سردی ہے، بخار ہے، کیا ہے. وہ آپ کا پرزا کہیں خراب ہو جائے تو آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میرے دل میں یہ ہو رہا ہے، میں کیا کھاؤں. پرزا آپ کا عمر بھر آپ سوتے اس کے ساتھ آپ ہیں، اٹھتے آپ اس کے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے یہ رہتا آپ کے پاس ہی ہے، مگر آپ ہی اس کے بارے میں جانتے نہیں. یہ وہ غفلت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پہچان ہی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو خدا نہیں ملتا.
آپ کو سرا ہی نہیں مل رہا اپنا، تو خدا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح کائنات کے باہر بھی اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں کائنات کے باہر کہ اپنے اندر سے نکلے تو کائنات کا سوچے۔ اس کی سادہ مثال ہے کہ آپ اپنی دکان سے باہر نکلے روٹی روزی سے، تو آپ کچھ دین کا سوچیں، پھنسے ہیں نا، تو اسی کے اندر آپ اس سے نہیں نکلتے نہ اس میں۔ تو پھر جو جانور قسم کا آدمی ہوتا ہے، نہ وہ اپنے آپ میں پھنستا ہے اور نہ وہ دنیا میں پھنستا ہے، وہ چپ کر کے ایک جانور بنتا ہے، وہ لاتا ہے ایک بیوی، اس میں سے نکالتا ہے کڑ کر کے انڈے بچے جنتا ہے، گھر بناتا ہے، کتے کی طرف پھر کر کے نکل جاتا ہے زندگی۔ لیکن ایک مومن جس نے حکمت پانی ہوتی، وہ اپنے اندر کی نشانیوں سے اور باہر کی نشانیوں سے اپنی قوت فکر کو بڑھاتا رہتا ہے اور بالآخر اپنے رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے رب پر، اور ایمان کو مضبوط کر نہیں لیتا، تا دم مرگ ایمان کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ اس کو فکر رہتی ہے کہ یہ والی میری جو جگہ ہے یہ کمزور ہے، اس پہ آئے دن بارشیں 4 پڑتی ہیں، پلستر اتر جاتا ہے، میں نے پھر پلستر کرنا ہے۔ اس پلستر کرنے کے لیے آپ کو ادھر بلایا جاتا ہے، آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے، کبھی جمعے پہ بلایا، کبھی درس پہ ہم بلاتے ہیں کہ بھئی تمہارا پلستر اکھڑا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ بے فکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑھتا رہے، وہ پھر جب اپنی اس کمزور جگہ کی حفاظت نہیں کرتے، شیطان وہاں سے اینٹ نکال کے اندر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر آپ پیٹتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا، تناؤ کا ہو گیا، مجھے سکون نہیں آتا۔ دوسری چیز قوت ارادہ، ادھر وہ سوچ سے یہ بات سوچ لیتا ہے، صرف سوچنے کے کام میں۔ اب دوسری چیز ایسی آ جاتی ہے کہ وہ قوت ارادہ، اس قوت کے ذریعے سے اب وہ عمل میں آتا ہے اور خیر کے کاموں کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہر وہ کام جو خیر کا ہے، ہر وہ کام جو اللہ نے اس کو بتایا ہے، وہ اس کو کرنے پر اختیار۔ جب یہ 2 قوتیں اس آدمی کو میسر آ جاتی، قوت فکر اور قوت ارادہ، تو پھر ان دونوں کو ہی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ کیا کرنی ہوتی ہے؟ آ تو جاتی ہے، سیٹنگ پھر نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کے پاس ریت بھی آ گئی، بجری بھی آ گئی، مسولہ تیار ہو گیا، اینٹ بھی آ گئی، اینٹ بھی آپ کی، ریت بھی آپ کی، لیکن آپ دیوار کھڑی نہیں کر سکتے، دیوار کھڑی نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک اچھا مستری یا خود آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں۔ آپ کتنے ہی بڑے، ایک مشینری پوری آپ کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے تو آپ اس مشینری کو کھول کے دوبارہ اسمبل نہیں کر سکتے۔ یہ پھر اسمبلنگ سیکھنی ہے آپ نے کہ ہر پرزا اپنی جگہ پہ اس طرح سے سیٹ ہو جائے، قوت فکر کا اور قوت ارادہ کا، کہ دونوں جڑ جائے اور مشین چل پڑے۔ اس کو کہتے ہیں موافقت، کہ آپ کو دونوں کو اس طرح سے جوڑنا ہے، بلاکس اس طرح سے جوڑنے ہیں کہ پوری ایک خوبصورت شکل تیار ہو جائے۔ یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کے پاس قوت فکر ہوتی ہے اور کئیوں کے پاس قوت ارادہ ہوتی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں ہوں اور دونوں کو وہ جوڑ لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں جب کسی مومن کے ہاتھ میں اپنی قوت فکر بھی آ جاتی ہے اور جب اس کے ہاتھ میں قوت ارادہ بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو جوڑتا ہے۔ اب جوڑنے کے فن کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ جوڑنے کا فن مجھے کہاں سے آئے گا، اور اس حکمت کی پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو، انسان کو بیرونی دنیا سے اس کا آغاز ہی ہوتا کہ آپ دنیا کی پہاڑوں کو دیکھنے چلے جائیں، سیر کرتے ہوئے ندی نالوں کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ امریکہ کو دیکھیں، مری نران کلام جاپان کو دیکھیں۔ اس سے قوت ارادہ نہیں چلے، نہیں، قوت فکر انسان کے اندر کی دنیا سے داخل، اس کا صرف ابتدائی الف بے جو ہے وہ اندر سے شروع ہونی، اندر سے شروع ہونی، وہ اندر سے باہر کی جانب جاتی ہے، اور اس میں آدمی کو اپنے نفس کو
ایک ایسی بھٹی کے اندر سے گزار کے لے کے جانا، ایک آگ کا ہے دریا اور ہمیں ڈوب کر جانا ہے. ایک ایسی بھٹی کے اندر سے گزارنا پڑتا ہے کہ جب تک اس گرم تیز بڑھتی بھٹی میں اپنے نفس کو ڈالتا نہیں اتنی دیر تک وہ آگے کی جانب بڑھ نہیں سکتا ہے. اور وہ بھٹی کا نام ہے تزکیہ. تزکیہ جب وہ تزکیہ کے اندر خوب جس قدر اس کو گلاتا جاتا ہے سونے کی طرح تپتا جاتا ہے، وہ کندن ہوتا جاتا ہے، تپتا جاتا ہے، کندن ہوتا جاتا ہے. وہ تزکیہ کوئی ایک دو دن سے نہیں ہوتا. اس تزکیے کی بڑی ایک لمبی چوڑی حکمت ہے. اس تزکیے کے لیے ابھی آگے بیان ہوگا. وہ تزکیہ کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے. اور پھر یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ادھر سے گزار کے لے گیا یوں کر کے لمحوں میں. یہ اندر پڑے ہوئے ایک وقت لگتا ہے، تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے. ایک دم سے یہ ہاتھ نہیں آتا، ایک دم سے یہ حکمت ہاتھ نہیں آتی. آپ کو تزکیے کی بھٹی میں برسہ برس اس کے اندر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ریاضت بالکل بینے ہی جس طرح آپ نے باڈی بلڈر بننا ہے تو آپ کو تھوڑی تھوڑی ڈائٹ پہلے دن ہی سپلیمنٹ نہیں وہ شروع کرا دیتا. وہ پہلے دن آپ کے جسم کو ہیٹ اپ کرنا آپ کو سکھاتا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے وزن کے ساتھ آپ کو ایک دن آتا ہے کہ آدمی اپنے جسم کو آئینے میں دیکھتا ہے تو نازا و شادہ ہو جاتا ہے، کہتا واہ کیا خوبصورت جسم بنا لیا میں نے. ہاں چند دن پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب کو فالج کے بعد تو وہ کپڑے بدلنے لگے آئینے کے سامنے. تو مجھے اب کاشف علی تو مجھے کہتے یہ دیکھو یہ میرا جسم لٹک گیا ہے. میں نے کہا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ابو جان، خاک ہو جائیں گے. آپ کہتے کاشف علی میں تو رہ گیا ہوں. تو میں نے کہا رہ گئے ہیں واقعی. اب آپ موت کے گھڑے میں چلے جائیں گے چند دن کے بعد، بندے بن جائیں. اب ختم، آپ نے اب جوان نہیں ہونا اب جی، اب آپ جا رہے ہیں. میری بہن کو کہتے وہ تو مجھے موت کی باتیں سنا رہا ہے. تو میں نے کہا اور میں آپ کو زندگی کی سناؤں؟ جھٹکے اتنے آپ کو لگ چکے ہیں، مرنے کے آپ قریب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ نے جا کے حساب دینا پوری زندگی کا. آپ اس بدن کو کم دیکھیں، آگے جانے کا سوچیں. یہ بدن آپ کی روح اس کے اندر سے نکال کے جس لباس میں بھیجنی ہے نا وہ بڑا پرفیومڈ لباس آنا ہے یا کسی گندے لباس میں جناب جانا چاہتے ہیں؟ تو ایسے ایسے سارا علاقہ ہے تو پرفیوم والے چیز جانا چاہنا ہے. تو میں کہا بند کریں اس بات کو، اب ختم، اب یہ ڈھل جائے گا. جو بڑیا وہ ٹہ جاسی، جو چڑھیا وہ اتر جاسی. ختم ہو جائے گا. اب جو بھی ہے جو گڈیاں چڑھی ہوئی ہوتی انہوں نے زوال تو آنا ہی آنا ہے، ہم نے ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے، ہم نے اب جانا ہی جانا ہے. ہاں تو تزکیے کی ایک بھڑکتی بھٹی اس کے اندر تو سمجھ لیں کہ گویا ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں آپ، جس کی کبھی بنیادیں بنانی پڑیں گی، دیواریں بنانی پڑیں گی، چھتیں بنانی پڑیں گی، اور تعمیر کا وہ مواد ریت بجری سیمنٹ سریا یہ ہوگا. اور اس سے پہلے بھی جو چیز آپ نے طے کرنی ہے وہ اس کا فارمیٹ ہے کہ نقشہ کیسا ہونا چاہیے. وہ صرف یہی ہونا چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تزکیہ جوگی بھی کرتا ہے، تزکیہ سادھو بھی کرتا ہے، سنت بھی کرتا ہے، پادری بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے. مگر تزکیے کا فارمیٹ جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کا درکار ہے. آپ نہیں کہہ سکتے صوفیہ کی وہ عبادات، وہ الٹے لٹک کے صلاۃ المعکوس کا پڑھنا، وہ صلاۃ غوثیہ کا پڑھنا، وہ بھی چند دن کے بعد شب رات کی راتوں میں حلوے کھا کر کے تو نور و نور علی نور کی محفلیں جمانا، یہ تزکیہ نہیں ہے. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور جو کیا، بتایا ہی نہیں صرف جو کیا، وہ طریقہ تزکیہ نفس کا ہے. باقی کسی کا طریقہ تزکیہ نفس نہیں مانا جائے گا، باقی کسی کا نہیں مانا جائے گا. اس لیے نقشہ اور اس کی پھر ایلیویشن، لک کیسی ہونی چاہیے. ایک مومن کی لک کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ بدماش اور گنڈا اور موالی لگنا چاہیے؟
کہ یا وہ ایک شریف النفس آدمی دور سے دیکھتے ہوئے لگنا چاہیے، اس کی لک نکالنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جا کے مستری ہے، پھر وہ کس جگہ پہ جا کر کرے تزکیہ، اس کی لوکیشن بھی بتایا جاتا ہے کہ دارالسلام میں ہوتا ہے تزکیہ، ہاں جی ادھر نہیں تزکیہ ہو سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا بیان کیا کہ جب تک آپ دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑیں گے نہیں، قوت فکر کو اور قوت ارادہ کو، جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی تزکیے کی طرف نکلتا ہے. اب لڑکے کا سوال یہ تھا کہ اس ساری بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا جیب خرچ لے کے جانا پڑے گا جس سے میں یہ پیمنٹ کروں اور پیمنٹ کرنے کے بعد میں تزکیے کے پاس آ جاؤں، تزکیہ مجھے مل جائے یا حکمت مجھے مل جائے. تو اس نوجوان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خاشع ہو جا. خاشع آپ کہتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، فلاں کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک امت مسلمہ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. وہ گروپ بھی پورا پیدا نہیں ہو رہا. جب تک یہ گروپ نہیں پیدا ہوگا دنیا میں کوئی کام نہیں ہونا. خاشعین کا گروپ، خاشعین کا گروپ، خشوع و واحد دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے دل کا، جس کے ذریعے حکمت دل کے اندر آئے گی. خشوع کے ذریعے سے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میری زندگی با مقصد ہے. آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مجھ میں خامی ہے بھٹک جانے کی، سرکش ہو جانے کی اور غلطی کرنے کی. یہ تین آدمی کے اندر ہے، بھٹک جانا اور نافرمان اور سرکش ہو جانا اور غلطی کر جانا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ تین چیزیں آدمی کے اوپر ریئلائز ہو کہ مجھ میں یہ خامیاں ہیں اور میرے رب کو یہ تین چیزیں ہی پسند نہیں ہیں، جس دن اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھ میں یہ تین خامیاں ہیں، میں بھٹک جاتا ہوں. وَلَضَّالِّينَ ان میں نہ کرنا جو ہو جائے مجھے، ہاں، اور ان میں نہ کرنا جو تیری اطاعت سے منہ موڑ جائیں، اور ان میں نہ کرنا جو اپنی غلطیوں پر جم جائیں. مڑے ہی نہ، ہزار نصیحتیں کرے وہ مڑے نہ. تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں یا تو خلوت میں رہوں اور یا پھر میں جلوت میں رہوں، محفل ہو جائے یا تنہائی ہو جائے، مجھے دونوں کو پاک رکھنا ہے اور دونوں میں اپنی خواہشات نفس کو لگام دینا ہے. پھر جب یہ سارا پروسیس سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جا کر کے پھر اب دل کا چراغ یا دل کا بلب اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کو روشن کر سکے. آپ نے چراغ لیا، اس کو صاف کیا، اس میں زیتون کا تیل بھرا اور بھرنے کے بعد بتی ٹھیک کر کے رکھی، اس کو تاک میں لے جا کے رکھا، ٹھیک ہے، اور اس بڑی شاندار، اب وہ تیار ہے کہ آپ اس کو ایک شاندار قسم کی دیا سلائی دکھائیں گے اور وہ روشن ہو جائے گا. یہ تو ہوگی پرانے زمانے کی. لیکن آپ نے بجلی کا انتظام مین کھمبے سے کیا، وہاں سے اپنے کمرے تک تار ڈالی، تار ڈالنے کے بعد اس میں ایک سوئچ لگایا اور اس سوئچ سے تار نکالنے کے بعد اوپر ہولڈر کو لگایا، اس میں پھر آپ نے بلب لگایا. اب آپ بٹن دبائیں گے تو بلب اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ بلب جل سکے، ورنہ بلب اپنی آمادگی ظاہر نہیں کرے گا. وہ آپ اسے کہیں گے کہ تم قبول کرو میری ہدایات کو، وہ آپ کی قبولیت کا انکار کر دے گا. ایک بلب خود روشن ہونے کے لیے کتنے بڑے پروسیس سے گزرتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر نفیس ہو جاتا ہے. دبیز ہوگا تو روشنی ہی نہیں آئے گی. اس کا شیشہ جتنا نفیس ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ کاغذ کی مانند نفیس ہو جاتا ہے اور یوں ٹھوکر لگ جانے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نفیس ہوتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے بلب کے بننے کا، اور پھر اس کے بعد بلب کے پرنور ہونے کا بھی پروسیس ہے کہ وہ لگے بھی صحیح جگہ پر اور اس کو کوئی روشن کرنے والا بھی ہو
کہ جو پوری قوت کے ساتھ اس کو روشن کر جائے، پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک آپ نے اپنے آپ کو اسوہ نبوی میں ڈھال کر کے اپنے نبی کے ساتھ جا کے جڑ نہیں جائیں گے، آپ روشن نہیں ہوں گے کسی صورت میں بھی۔ آپ پڑے رہیں، لاکھوں بلب دکانوں میں پڑے ہیں لیکن روشن نہیں۔ کہلوانے کو تو بلب ہیں، مگر جب تک مسح مصطفیٰ نہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے ساتھ وہ جا کے جڑیں گے نہیں، رگڑ نہیں کھائیں گے، اتنی دیر تک وہ روشن نہیں ہوں گے۔ اس لیے دل کا چراغ، قرآن مجید میں اللہ پاک نے چراغ کی مثال دی، اللہ نور السماوات والارض۔ خداوند عالم وہ ہے جس کی ہدایات پر زمین و آسمان چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو نور سے مراد یہاں اللہ نے ہدایت کا رکھا، فرمایا وہ ہدایت ایسی ہے کہ ایک روشن چراغ، اس میں زیتون کا تیل، اور زیتون کا درخت بھی وہ جو نہ مشرقی نہ مغربی۔ اللہ نے اس دور کی انتہا کی اس چراغ کی مثال بتائی تھی جو اس زمانے میں شہنشاہوں کے دربار میں جلا کرتا تھا، بڑا مہنگا زیتون، اور پھر اس طرح سے طاق میں رکھا ہوا، پھر ایسے ہو وہ ویسے ہو۔ لوگوں نے اس آیت کا معنی کچھ اور لے لیا، اس پہ پورا جمعہ مولانا صاحب نے پڑھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا صوفیہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ کچھ فرمائیے۔ کب جمعے تھے صحیح، پھر یہی صحیح جمعہ، ٹھیک ہے۔ تو میری عمر پڑی اس وقت 14 سال تھی جب میں نے یہ جمعہ ان کا سنا ہے، اور وہ مجھے ازبر ہے، یاد ہے۔ ابھی آپ کہیں نا بٹن دبا کے، تو میں وہ بٹن دبا کے تو ابھی آپ کو پورا خطبہ 40 منٹ کا سنا سکتا ہوں، قرآن مجید سامنے رکھ کے کہ ہوا کیا تھا بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ هو الاول والآخر، اللہ ہی اول اور اللہ ہی آخر کی وہ مجھے بات سنائے جس سے روح کو نشہ چڑھے۔ یہ کیا ہوا، وہی اول اور وہی آخر ہے۔ آخر میں تو پھر ہم سارے ہی ہیں، آخر ہونی کوئی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کب دنیا ختم ہو جائے گی، تو اس کے اللہ نے خود ہی کہا وہ ختم نہیں ہوگی، تو پھر وہ آخر کس بات کا آخر ہوا جی؟ جہاں سب بھی آخر ہو رہے ہیں، ہمیں ختم کرے گا تو آخر میں وہ رہے گا، جب ہم ہی ختم نہیں ہوں گے تو وہ آخر میں کیسے رہے گا؟ کہتے توبہ کداں دیاں گمراہی دیاں گلاں کردا ہے، یہ بھی حل کرنا ہی پینا بیٹا، تو تا بہت گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا بتائے تو صحیح، آپ پہلے بات کر لیتے، مجھے کہتے اللہ سمجھو، میں ہمیں سمجھنے لگا، اب آپ مجھے یوں اس طرح کرتے ہیں۔ سوال اندر پیدا ہوتا تھا، دل میں چاہت ہوتی تھی، ہم تو سوالوں کو ترس گئے، یقین جانے جواب کسی نے کیا میرے دینے ہیں، مجھے تو اچھے سوال سننے کو ترس گئے کہاں۔ میں جب سوال آتا ہے آپ یقین مانے، میں نے کل پرسوں میں عبد المنان کو بھی دکھاتا ہوں، میں کہا عبد المنان دے ویکھ میرا کی حشر کر رہے ہیں، ہاں جی، ابھی تک آپ کے قطرے پانی کے نکل رہے ہیں، ابھی تک آپ کے قطرے جو ہیں وہ پیشاب کے جاری ہیں، نپاکی عورتوں کے حیض ابھی آپ کے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، ابھی آپ کہتے ہیں جا کے ہمیں نماز کیسے کیسے پڑھنی چاہیے، ابھی یہ اس سے مسئلوں سے نہیں نکل رہے، ہمیں پاگل کر دیا، اب جواب دینا بند کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے بندے، آپ کسی اور دنیا کے شیر تھے، یہ کب مسئلے آپ کے تھے؟ یہ تو مدتیں ہو گئیں، آپ کو ختم کر دینے چاہیے تھے، اب تو یہ فقہ کی کتابیں ختم کر دینی چاہیے تھی، آپ بار بار وہی چیزوں پہ اوپر اٹکے ہوئے، نہ آپ کو غسل آئے نہ آپ کو کچھ اور چیز آئے، ٹھیک ہے۔ ادھر ہی میں بیٹھا سکھا رہا تھا تیمم، میرے سامنے ہی غلط کری جا رہا ہے بندہ، میں کر کے دکھا رہا ہوں، سامنے غلط کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گناہ میں آپ کا آئی کیو لیول جو ہے وہ 300 تک چلا جاتا ہے، اور نیکی میں آپ کا -300 پہ چلا جاتا ہے، اس قدر فولش ہو جاتے ہیں آپ، احمق حماقتیں مارتے ہیں۔ ابھی آپ کسی بزنس مین سے لے لیں، وہ ایسی آپ کو بات سنائے گا، میں کبھی کبھی ٹیسٹ لینے کے لیے کسی کا کوئی بٹن دبا دیتا ہوں، پھر وہ اس بٹن کے اندر اپنا جب بیان کرتا ہے، میں کہا دیکھو اب اس کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے، خود ہی اندر کہتا ہوں، اس کو نہیں بتاتا، لیکن میں کہتا ہوں جب میں کوئی بات کو پھر ہکلاہٹ آ جاتی ہے، تو کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ کہاں پہ ہو، جب دل ہی تم نے کسی اور کے ساتھ لگا لیا، دل ہی کسی اور کے ساتھ لگا لیا۔ تو فرمایا جب اس آدمی کے پاس محفل تو نور حکمت اس کا جو ہے وہ بلب اس کا تیار ہو جاتا ہے، اور اب یہاں پر ایک ہی بات رہ گئی کہ اب حکمت کہاں سے تلاش کی جائے، تو صرف ایک ہی جگہ وہ خزانہ پڑا ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے،
تالا بھی آپ کھول سکتے ہیں، خزانہ سب کے گھر میں ہے، بس اس ایک خزانے کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اور کوئی اس خزانے کو نہیں پڑھتا، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید، قرآن مجید ایک واحد دنیا کے اندر کتاب ہے، بخاری شریف بھی وہاں تک نہیں پہنچی، صرف یہ اللہ کی ایک ہی کتاب ہے، اور نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، کوئی کتاب نہیں۔ یہ ایسے ہی غامدی کہتا ہے وہاں پہ، ہمیں پڑھنے کی کہتا ہے جا کر آپ پڑھیں کہ وہاں پر کیا کیا جو ہے نا تورات، زبور، انجیل کے اندر باتیں لکھی ہوئی، جیڑے اپنا قرآن نہیں پڑھ دے وہ گیرہ نہ پڑھن جان۔ یہ دیکھیں اس کا دماغ خراب۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں یا حضرت آپ اتنے سادہ ہیں یا واقعی احمق ہے۔ وہ جس قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ 14 صدیوں کے ساتھ بیتنا، یا کسی اور کے جو اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، پیٹ پیٹ کے مر گیا کہ ایک ہی کتاب ہے اللہ کی ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی ایک ہی کتاب ہے وحدہ لا شریک، یہ ایک پڑھ لو۔ اس طرف کوئی آتا ہی نہیں، تفسیر پڑھنے کی طرف آتا ہی کوئی نہیں، سر کھا لیا۔ ابھی ایک نوجوان نے ماشاءاللہ اللہ اس کے عمل میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، مجھے اس سے لکھ کے جو میسج میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا کہ اسے تفہیم ختم کر لی ماشاءاللہ، کان لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا لڑکا ارشد سندھ میں ہے، اس نے بھی ختم کر لی۔ تو چونکہ اس نے بڑی محنت سے پڑھ کے مجھے نوٹس بھجواتا رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے کھانے کا تقاضا کیا کہ بھئی تم نے مجھے یہ اکیلی بھیجی ہے تفہیم کا یہ نوٹس، پڑھائے ہم نے، چیک ہم نے کیے، سب کچھ ہم نے کیا، اور دعوت تک کا نہیں تم نے کہا۔ سورت بقرہ ختم کی تھی حضرت ابن عمر نے، تو انہوں نے 12 سال بعد جو ہے نا ایک سورت ختم کرنے کے بعد ایک گائے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں کھلائی تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے سورہ بقرہ کی سمجھ عطا فرمائی۔ پتہ نہیں آپ کون سا قرآن مجید پڑھتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے، وہ کون سا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ قوم یوتھ بن جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، یہ جو بندہ کہتا ہے میں نے تفہیم القرآن پڑھنے کے بعد بھی ووٹ ان کو دے دیا، میں تو حیران کہ وہ خیر اور شر کی قوت ہی نہیں پہچان سکا۔ جس نے اس بار بھی تعصب میں ووٹ ڈالا ہے نا، وہ خیر اور شر کی قوت اس نے تعصب میں ڈالا ہے، اور اس کا ووٹ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اتنا وزنی اس کا ووٹ ہوگا، اللہ پوچھیں گے یہ تو تجھ پہ روشن ہو ہی گیا نا کہ وہ بندہ انٹر کیسے ہوا ہے، اسے کیسے دھرنے دیے، کیسے رنڈیاں نچوائیں، کنجریاں نچوائیں۔ میں کہتا ہوں حیا کے بورڈ لگانے والے لوگوں نے ان رنڈیوں اور کنجریوں کو نچوانے والے کو ووٹ دیے، اس کی حمایت میں باتیں کی، جو کہتے ہیں حیا منائی جائے۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کی پہچان ہی مت ہی ماری گئی کہ وہ ریاست مدینہ کہہ کہ ریاست شیطانیہ بناتا جا رہا ہے، اور ابھی جو ملک کی حالت ہے وہ یہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی میں اس لیے درمیان میں لے کے آیا ہوں یہ بات کہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی آپ اس قدر متعصب ہو سکتے ہیں، آپ کو خیر کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اس لیے مثال دیتے ہیں ہم یہ لوگ کہ جو معاشرے میں معروف مسالے ہوں نا، جو تازہ تازہ پیش آئی ہوں، وہ لوگوں کو سنائی جائے تو آگ ادھر سے لگتی ہے، سمجھ بھی ادھر سے ہی آتی ہے۔ اگر ہم نہ بتائیں وہ باتیں تو یہ پرانی مثالیں دینے کا فائدہ کیا؟ میں غزوہ تبوک پہلے آپ کو پوری سناؤں، یہاں مارکا ہو گیا بدی اور نیکی کا، آپ نے لڑا، آپ اس میں فریق بنے، تو بہتر ہے کہ غزوہ تبوک سناؤں کہ یہ غزوہ سناؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ اس کو تلاوت نہیں کرتے، ترجمہ تفسیر، اور گھنٹہ نہیں گھنٹوں قرآن مجید کو نہیں دیتے، گھنٹوں، اور اس میں 3 چیزیں، کھانے میں بھی وقت رکھتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نہا رہے ہوتے تھے نا، تو پردے کی دوسری طرف ان کا ملازم ایک کتاب اس طرح لے کے رکھتا، وہ کہتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے، کہتے وقت اتنا نہیں ہے کہ کتاب سے دور رہا جائے۔ استاد جی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے تھے، سمجھ گئے؟ ان کو یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ سالن کے ساتھ روٹی لگا کے میں نے کھا لی ہے یا زمین پہ مٹی کے ساتھ لگا لگو کے کھا گیا۔ ایک بوٹی روٹی ایک پوری پہ رکھ کے انہوں نے اسی کو گھسیٹ گھسیٹ کھائی جاتا۔ میں نے کہا یہ کیسے آپ روٹی کھا لیتے ہیں ایک اس طرح کر کے؟ ہاں برسوں میں پاس رہا ہوں،
اس بندے کو کوئی فکر نہیں، مولانا اسحاق کا علم، مولانا اسحاق، اس آدمی کا دیکھے تو صحیح، پہننے میں جب بھی پریس کیے ہم نے پریس کر کے کپڑے دیے، ہاں جو انہوں نے اپنی جراب ڈالی، جراب نے ان کی پنڈلی کے اندر اس طرح روک کے ٹائٹ تھی، اس کا لاسٹک وہ اندر کھب گئی، جب ہم نے ہٹائی تو نیلا ان کی پنڈلی ہوئی پڑی تھی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری پنڈلی نیلی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جمعوں میں ان کی اب بازو ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، نہ کپڑے کی، نہ جوتے کی، نہ آیا کیا، پہنا کیا، کھایا کیا، حسرت ہی کوئی نہیں، حسرت ہی کوئی نہیں کہ یہ کھا رہا ہے اور اس کی طرف توجہ کی۔ روٹی تو میں نے دیکھا ہی نہیں اس طرح کا، سمجھ گئے؟ تو گھنٹوں صرف حکمت کی تلاش کے لیے پڑھنا قرآن مجید کو، اور اس میں اس کو نہ تو کھانے کی ہوش رہے، اور آگے اللہ نے کیا کہا کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھے، راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت، اپنا سونا بھی اللہ نے کہا بندہ ختم کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنا بولنا بھی بند کر دے، بالکل بند کر دے۔ جیسے اب میری گفتگو اتنی کم ہو جاتی، میری خالہ آئی ہوئی تھی، مجھے کہتی ہے اب تم سوچ سوچ کے بولتے ہو، تو میں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں رہ گئی، میں تو اپنی ساری طاقت جمعے والے دن کے لیے بچا کے رکھتا ہوں کہ جمعے والے دن میں لمبے بات کرنی ہے، کسی سے میں کیا بات کر سکتا ہوں، بولا ہی نہیں جاتا۔ تو بولنے کی قوت کو سنبھالے، کم کر دے، اور سننا تو بند ہی کر دے۔ بولنا تو ضرورت کے تحت ہے نا، یہ تو بند ہی کر دے، کہیں سے جا کے کانوں کا آپریشن کرا کے اوپر سے بند کر دے، سنے ہی کچھ نہیں، بہرا ہو جائے، کسی کی نہ سنے۔ اور دیکھنا تو بس صرف قرآن مجید کو دیکھے، محرم کو بھی نہ دیکھے، محرم کو بھی نہ دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد ملنے ملانے کو اس قدر ختم کر دے کہ گویا کوئی اس کی دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو پیسہ ہے جس کے اندر دل اٹکا ہوا ہے نا، روپیے کے اندر، اکاؤنٹ، بینک بیلنس، دولت، مال، جہاں دل اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، کہ اس کی حفاظت کے لیے کہ اس کمرے میں نہ بندہ آ جائے، اس الماری میں نہ آ جائے، اس کے ہاتھ میری چیک بک نہ لگ جائے، اس کے ہاتھ میرا ATM نہ لگ جائے، اس کو پن کوڈ نہ بتانا کہیں پڑ جائے، ہاں جی، میرے چیک جیسے چیک، سائن جیسے سائن نہ کر لے، جب تک اس کا اس میں دل اٹکا ہوا ہے نا، حکمت نہیں پا سکتا، جب تک ان کو۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ طریقہ کسبی ہے، یعنی آپ اس کو گین کر سکتے ہیں، یہ وہبی نہیں ہے، گفٹڈ نہیں ہے۔ جب یہ آپ پورے پروسیس سے گزریں گے اور اس پہ استقامت دکھائیں گے اور یہ ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کو کہ میں حکمت کا اہل ہوں، پھر فیصلہ وہ شہنشاہ کریں گے کہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ آپ تو اتنے بڑے پروسیس سے نہیں گزر رہے، تو پھر فیصلہ کریں گے شہنشاہ کہ آپ کو وہ حکمت دینی ہے کہ نہیں دینی۔ جب آپ کے اندر شجاعت ہی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے، ماحول سے، دوستوں سے، دنیا سے بغاوت کر سکیں، شجاعت پہلے ان چیزوں کا نام ہے۔ جنگ والی شجاعت میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے کسی صورت میں۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں حکمت ہر ایک کے پلے نہیں ڈالتا، میرا نبی آیا تھا حکمت لینے کے لیے، مگر دینے کے لیے، مگر لوگ اس میں کم ہیں۔ اور رسول اللہ کی بیویوں کو اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ نبی کی بیویوں، تمہیں اللہ کہتا ہے کہ خوب چرچا کرو اللہ کی ان آیات کا اور اس حکمت کا جو تمہارے گھروں میں اللہ تعلیم دیتا تھا۔ یہ آج کی عورت کو پیغام ہے، آج کی عورت کو یہ پیغام اللہ نے دیا کہ گھر میں حکمت کا دروازہ ہے، عورت تو کھول۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، سن رکھو اللہ کو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وہ باریک باریک وسوسے، ان کے بارے میں اللہ کو پوری خبر ہے۔ عورت ذات ہے نا، شیطان مرد جو ہے وہ عورت کے ذریعے سے ہی بنتا ہے، ایک عورت ہی اس کو شیطانیوں پہ لگاتی ہے۔ اچھے بھلے آپ گھر سے کسرت کرتے، گھر والی نہیں مانتی،
گھر، لیکن جب آپ نے شادی دوسری کرنی ہوتی ہے پھر کہتے مانے یا نہ مانے میں نے اپنی ضرورت کے مطابق کرنی. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑنا کہ جب تیرا مفاد آیا تھا پھر فیصلے تیرے تھے، جب مفاد تھا میرے دین کا پھر تو کہتا فیصلے اس کے تھے. یہ نہیں ہے. دوہرے معیار کا آدمی حشر کے دن بخشا جائے گا، وہ اپنی پکڑ میں آ جائے گا اللہ کی. اس لیے قرآن مجید میں نبی کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم دو اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی. اللہ کی کتاب سے دور ہیں آپ. اب جب تک آپ خاشع نہیں بن جاتے آپ اتنی دیر تک حکمت نہیں حاصل کر سکتے. خاشع ہونا لازمی ہے. آپ خاشعین میں سے نہیں ہیں. قلباً خاشعاً، خداوند عالم کہ میں تجھے علماً نافعاً عملاً متقبلاً، آگے کیا ہے وَرِزْقاً، اور قلباً خاشعاً کوئی نہیں پڑھتا. بہت کم ہی کوئی پڑھتا ہے میرا خیال ہے جس کو یاد ہو. یہاں تو یہی ہے نا، نیچے جو لکھی وہ یہی ہے عملاً متقبلاً، تو متقبل عمل بھی آ گیا. اصل چیز خاشعاً، وہ دل جو ہمہ وقت اس سے ڈرتا رہے، وہ دل جو ہمہ وقت سب کچھ ہے، لیکن اس امت کے اندر سے جو ہے خاشع ہونا وہ چھین لیا گیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کا خاشع آدمی بننا تھا. خشوع اور خضوع کے ساتھ جس نے نبی نے کہا وضو کیا اور آ کے اللہ کی بار وضو کیا اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، فرمایا اس کے تو سارے گناہ بخش دیے گئے. حج کے برابر ہے یہ بات. ہر نماز میں حج کا ثواب، ہر نماز میں حج کا ثواب. لیکن امت کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ وہیں جا کر حج کا ثواب ملتا ہے، وہاں جا کر حج کا ثواب ملتا ہے، جبکہ کئی دفعہ وہاں پہ جا کر بھی حج کا ثواب نہیں ملتا. امت کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں ہے کہ وضو کرو اور اللہ سے ڈر کر کرو تو تمہیں حج ایک بالکل گناہ سارے معاف. حج کا ثواب یہی ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو امت کے اندر سے خاشع پن نکال لیا گیا. یہ وہ ایک مصیبت ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لڑکا پوچھتا ہے کہ استاد جی مجھ میں یہ کیا ہو کہ میں بن جاؤں. میرے عزیز یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے حکمت اور دانائی. اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک فیصلہ کیا ہے. میں نے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سورۃ واقعہ کے اندر بھی یہ آیتیں آئی ہیں اور بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو دعا اللہ نے انسان کو سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی دیکھ لے، اللہ نے کہا کہ اے اللہ مجھے وہ دل نہ دینا جو عاجزی اختیار نہ کرے. ہے دل جو ہے وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں آپ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مل سکتی ہے حکمت، مل سکتی ہے حکمت، لیکن فرمایا اس حکمت کے لیے ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلے لوگوں میں تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس تھی، مگر جب فتنے بارشوں کی طرح برسنے لگ جائیں گے اس زمانے میں فرمایا آخرین تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہم دیں گے. اب یہ تھوڑے سے اللہ نے فیصلہ کیا، اس بارے میں بتا دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنی جگہ پہ رہتے نہیں ہیں، تو یہ ہر ایک کے ہاتھ نہیں آئے گی، محنت نہیں کریں گے کوئی بھی. شوق بہت ہے، کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ بنوں، لیکن بادشاہ سوچنے سے بن جاتا ہے، وظیفے پڑھنے سے بادشاہ بنتا ہے، تسبیحات اور خصوصاً سلسلہ کاشفیہ اسحاقیہ میں بیعت ہو جانے سے بنتا ہے. لوگ آتے ہیں، لوگوں کا ذہن ہے کہ کسی طریقے سے استاد جی پیر صاحب بن جائیں. میں وہ پیر ہوں جو مرید پہ زیادہ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کس چکر میں پھر رہا ہے، اس کو میں جو راہ بتاتا ہوں اس راہ پہ تو یہ آتا نہیں، مجھے چوم چام کے یہ کوئی نہ رام کرنا چاہتا ہے. بھلا یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے میں کوئی رام ہوتا ہوں، 2-3 منٹ کے لیے میں رام ہو جاتا ہوں اس کو مزید کھولنے کے لیے، پھر 5ویں-6 منٹ میں میں بے آرام ہو جاتا ہوں اور وہ بھی بے آرام ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ میں کہتا ہوں ادھر سے آؤ، وہ ادھر سے آتے بار بار. یہ راستہ نہیں ہے.
جب تک آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑتے نہیں، میرے ساتھ آپ جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرا دنیا میں ایک ہی کام آیا، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ دوں بس، اور میرا کوئی کام نہیں دنیا کے اندر. مجھے اللہ نے اس کام پہ مامور کیا، مجھے ہائر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جناب آپ یہ کام کریں گے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو فرمایا ان کی بڑی تعداد اگلوں میں ہو گئی، پچھلوں میں بہت تھوڑی تعداد ان لوگوں کے اندر سے آئیں گی، یہ ایک دم نہیں آئیں گے. اس میں اتنی محنت اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی مثال یوں ہے جیسے بارش، کچھ پتا نہیں اس کے پہلے زیادہ بازی لے جائیں گے یا پچھلے لے جائیں گے. لیکن یہ ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ صاف بات کہی ہے کہ جب تک اگر آپ خلافت کا حصول چاہتے ہیں اور کوئی بندہ دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور ملوکیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو فلسفے اور ان چیزوں سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنا ہوگا. حل قرآن ہی ہے، سارے یہی کہہ رہے کہ حل قرآن ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس حل کو کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں. آپ جلسوں میں تعداد مسلمانوں کی دیکھ لیں کتنی لاکھوں ہیں. مینار پاکستان میں دیکھا نا عمران خان کا نواز شریف کا جلسہ ہوا تھا، کتنے لوگ اکٹھے ہوئے. درس قرآن میں کتنے ہوتے ہیں؟ جہاں حکمت ہوگی وہاں لوگ نہیں آئیں گے، یہ نشانی ہے. 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے. سنتوں برائے اجتماع ملتان کا، مریدکے کا اجتماع اور وہ رائے ونڈ کا اجتماع، دعا کرانے جا رہے ہیں، دعا کرانے جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ بھی لڑکے بیٹھے، انہوں نے بھی ایک پیر رکھا ہوا ہے، یہ اسے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ میری قسمت پیرا کر دعا بدل جائے راتوں رات. اسی چکر میں جس کو ہم توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ نیکوں کے مجمع میں چلے جاؤ اور وہاں دعا کر کے آ جاؤ. دعاؤں سے کیا کب ٹلی ہے شب ہجرہ؟ دعاؤں سے، دعاؤں سے بھی ہجرت کی رات کبھی کٹی ہے؟ یہ کبھی نہیں ٹلنی دعاؤں سے شب ہجرہ. آپ کی یہ تاریک رات امت کی جو چھا گئی فرد پر، آپ کی اپنی ذات پر بھی چھا گئی ہے اور امت پہ بھی چھا گئی ہے. یہ آپ کرتے جائیں. خانہ کعبہ کی وہ دعائیں ہیں جو سدیس مانگتا چلا جاتا ہے اور وہ قبول نہیں ہو رہی، 25-30 سال سے قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ تو اس کا بیڑا کر دے اسرائیل کا، ایسے کر دے ویسے کر دے. اللہ کو کیا پڑی اس کا بیڑا گرک کرے. اللہ کہتا ہے اس نے اپنا کام کیا ہے، قانون بنا ہوا ہے دنیا کے اندر، جو آدمی طاقت حاصل کر لے گا وہ چڑھ جائے گا دوسرے کے اوپر، چڑھ جائے گا. یہ تو اصول ہے. تم کون سا صاحب بدر ہو جو 313 کی میں مدد کرتا پھروں؟ تم اپنے آپ کو 313 سمجھ، تم تو 13 بھی نہیں ہو، تم تو 13 بھی نہیں ہو. امت ساری جب تک قرآن کی طرف لوٹ کر نہیں آتی یہی ذلت ہوگی. فرد کی بھی، آپ بھی ڈپریشن کا شکار رہیں گے، گمراہ رہیں گے. اور یہ ایک پکی بات ہے. مجھے ابھی تک خوشخبری دیکھے 2 بندوں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا، مجھے بھی اطلاع ہی کوئی نہیں کہ کسی نے قرآن مجید نوٹس بنا کے بنایا. یقین جانے پڑھے لکھے کئی جماعتیں پڑھے ہوئے 14 18 جماعتیں 20 لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قائد صاحب نوٹس کیسے بنانے؟ او مائی گاڈ، خدایا ان کو لڑکوں کو تم سے بھلے تو پچھلے زمانے کے 5 جماعت کے پڑھے تھے جن کو پتا تھا نوٹس کیسے بناتے. بتاؤ کیسے نوٹس بتاتے ہیں؟ جیسے کھاتا بناتے ہیں، بنتا ہے نا کھاتا 24 روپے اس کے، وہ کس نے سکھائے آپ کو؟ کھاتا بنتا ہے، اتنا سانو پرافٹ ہو گیا، اتنا لاس ہو گیا. پیپر ورک کر کے لے کے آئے، ہمیں پڑھائیں، بتائیں، پیپر بروشر دکھائیں، ہم وہ پڑھیں. بالکل ویسے ہی جیسے گھر کا خرچہ لکھا جاتا ہے، جیسے مارکیٹ سے لانے کے بعد آپ ایک طرف خرچہ رکھ کے اس کو ٹیلی کرتے ہیں، جیسے روپیے کا کھاتا منشیوں کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کتنے پیسے نکل گئے، اتنے آ گئے، اتنے چلے گئے، اس کو لگوا دیے، اس کو مجھے آپ کہتے ہیں 10 نوٹس کی دم بن دے ہیں. مشوقوں کو خط لکھتے ہیں، نوٹس ایسے بنتے ہیں. واٹس اپ اس کو میسج کرتے ہیں، نوٹس ایسے بنتے ہیں. پرانے زمانے میں عید کارڈ ڈالتے تھے گناہ کے، وہ بھی نوٹس ہی ہوتے تھے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، فون پہ گندی فوش لمبی لمبی باتیں 2-2 3-3 گھنٹے کی. میں کل شہر سے آ رہا تھا تو وہ ایک لڑکا اس کو کچھ دے رہا تھا، وہ کہیں فون کے اندر مگن تھا لڑکا دوسرا، تو وہ چائے والا اس کو چائے رکھے تو وہ اس کو اشاروں سے کہے کہ تم ایسے ایسے. اللہ اللہ اللہ، فون پہ کہو بھائی 1 منٹ رک جاؤ، تم یہ اٹھاؤ یہ لے جاؤ. لیکن اس سے کہا یہ بھی خلل کیوں؟
جب آپ گناہ میں اتنے مست ہو جائیں اور لست ہو جائیں، یہ کیا آپ ہم سے سوال کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہو کہ اب دیکھیں تو صحیح ہم استاد جی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ہر نیکی کا ہم سے پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کا، اور ہر بدی خود کر کے آ جاتے، کر کے آ جاتے ساری۔ یہ ہے حال۔ جب تک اس قرآن مجید کے کسی کے پاس اپنے ذاتی تفسیر اور نوٹس نہ ہوں گے کہ اس نے اس کی تفسیر سے کیا سمجھا، مولانا مودودی نے لکھا تو کیا سمجھا، اگر 2 لائنوں میں جو اس نے سمجھا وہ 2 صفحوں کا ہے نا تو 2 صفحے لکھے، اگر 2 صفحوں کا پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں 2 لائنیں آتی ہیں تو وہ 2 لائنیں لکھے، یہ نوٹس ہونے چاہیے۔ یہ آپ کا نامہ اعمال جو حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، فرشتے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا لا اس کے نامہ اعمال میں، تو ایک رجسٹر تفسیر کا نکلے، ایک رجسٹر، وہ دوسرا نامہ اعمال جہاں ماند پڑھنے کا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ برائی والا نہ نکلے تو آپ قرآن مجید کا ایک رجسٹر بنا لیں، آپ اس پہ کچھ تو لکھیں۔ آپ مر جائیں تو آپ کا بچہ کچھ تو کہے کہ ابو جی نے نوٹس بنائے تھے قرآن مجید کے، او مائی گاڈ، ورنہ وہ تو یہی کہے گا کہ جانور کا نطفہ ہوں میں۔ ہر آدمی آج کے دور میں پڑھا لکھا ہے، کیوں نہیں آپ اپنے نوٹس بناتے؟ تو قرآن حکمت کا واحد خزانہ ہے، اس خزانے کی طرف آپ نہیں لوٹیں گے، سیدھی سی صاف بات ہے، حکمت نہیں ملنی۔ ہاں بھائی، اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میں خوشخبری پیش کی دیتا ہوں جو مجھے میرے مرنے کے بعد سنے گا اور اس کام پہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنے نوٹس تیار کرنے، حکمت کا خزانہ تیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نوجوان نے، خاتون نے مجھے نوٹس بنا کے بھیجے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا بناؤ اور بگاڑ، تو اس کے نوٹس آ گئے۔ تو اس نے مجھے لکھا ہے، اسے لکھا ہے، یہ اس نے لکھتی جاتی ہے اور پھر نیچے الجواب میں مجھ سے ایک سوال بھی پوچھتی جاتی ہے۔ مطلب فقرہ لکھا تو وہ فقرہ کہتی ہے کہ یہاں پہ مولانا صاحب نے ان صلاحیتوں کا یہ جواب بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کی کتاب کی بالادستی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے سمجھا، اب استاد جی کیا میں نے یہ صحیح سمجھا؟ اب آپ جواب لکھیں۔ نیچے اس سے پھر میرا لکھا ہے کہ تم بھی جواب لکھ کے بھیجو، الجواب۔ آپ یہ دیکھیں، جو نوٹس استاد جی کو چیک کرنے پر مجبور کرنے، اب لکھوں گا میں بھی لکھوں گا اس کے نیچے کہ تم نے کیا سمجھا۔ یہ بھی خط ہے، یہ بھی میرے نام میں کس قیامت کے میرے نام آتے ہیں، یہ قیامت کے خط ہیں جو میرے نام آتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح خط لکھتے تھے تو ان کی اتنے موٹے رجسٹر بنے ہوئے، اتنے موٹے، ہر آدمی نے اپنا رجسٹر گناہوں کا لکھا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضرت تھانوی کو بھیج دیتا تھا، حضرت تھانوی کے نیچے لکھ دیتا تھا کہ اب یہ میرا مسئلہ ہے، اس کے نیچے تحقیق کر کے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ پھر نیچے لکھتے تھے تم یہ کام کر لو، وہ پھر سب رجسٹر تیار ہوتے جاتے، پیپر، وہ پھر اتنی موٹی کتابیں بنی، ہر ایک نے پھر چھاپی اپنی اپنی مریدوں نے، کہ اس میں پھر وہ پرسنل سوال بھی آئے جو لوگوں کے اندر چلتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے ان پرسنل سوالوں کے جواب دیے، وہ بعد میں اب ان کا صدقہ جاریہ۔ یہ مرزے کا تو چھوڑیں، کیا کہنا، تھانوی کو نہیں کسی نے پڑھا، آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ قیامت کا دن آ جائے گا، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو مولانا تھانوی کو پڑھیں۔ میں کتاب نہیں لے کے آیا، منہج انقلاب نبوی، میں نے کل جا کے اوپر گیا، ڈھونڈ کے میں نے نکالی، میں نے کہا لڑکوں کو سارے یہ پڑھیں کتاب۔ آپ کس طرف کو لگے ہوئے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہونا، آپ اور اگلے الیکشن کر لیں، میں اگلے الیکشن کا مجھ سے پھر لکھوا لیں۔ لوگوں تو میری 2013 کی نکال لی ہے ویڈیو، اور اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے۔ میں نے کہا میری آنکھ ہے، اس وقت دھرنے بھی ابھی شروع ہوئے تھے، میری آنکھ ہے، سمجھ گئے؟ میرے مقابلہ کون کرے گا ان میں سے؟ اللہ کے فضل سے بھی کر سکتے ہیں لوگ، کتنے ہی پڑھ جائیں۔ میں نے جس حکیم اور دانا آدمی سے سیکھا ہے نا، اس کی تو 4 دھانگے عالم دھوم ہے، اس کے تو دشمن اس کی ذہانت اور قابلیت کو مانتے ہیں۔
سندھ سے لے کر سپین تک دنیا اس کو پڑھتی سنتی ہے. یہ 2 ٹکے کے چھوکرے لونڈے لپاڑے ان کو میں کیا اپنا استاد مان لوں؟ اللہ اللہ، میں نے تو پتہ نہیں اس استاد کو کیسے استاد ماننا ہے. اگر اس میں استادی نہ ہوتی وہ مجھے گھیر سکتے تھے؟ اخیر وہ بھی کوئی ذہانت کا پتلا تھا ہے جی، اس سے سانپ کھیل لیا. تو بھائی جان اتنی جلدی ہم کیسے کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے؟ 2 تبصرے 4 گالیاں یہ میرا بگاڑ کہہ سکتی ہیں جی. ایک لکھتا ہے کہ وہ قائد صاحب تو میاں صاحب نواز شریف کی ایسے حمایت کرتے، اس کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا ہم تو حمایت کرتے، تم تو اس کا پیشاب پینے جاتے ہو خان کا، پوجتے ہو اس کو، تم تو اس کو پوجتے ہو. ہماری تو حمایت ہے، تم تو پوجتے ہو. اللہ کے لڑکے بندے سمجھ گئے؟ یہ اس حد تک نہ آپ جائیں. ہم نے تو الحمدللہ نہیں پوجا. ہم تو جب رگڑا لگاتے ہیں تمہیں تو تمہارا خان پوچھتا بھی نہیں ہوگا، جاؤ جا کے پوچھ کے. ہم تو اپروچ رکھتے ہیں بھائی، ہم تو جا کے نصیحت کر کے آتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کے منہ پر کہہ کے آتے. تمہاری یہ جرت ہے کہ تم خان کو جا کے اس کے منہ پہ کہہ دو؟ ہمارے میں طاقت ہے، ہم اپنا کھولیں نا کہ ہم کیسے جا کے کہہ کے آتے. آپ تنگ رہ جائیں، لیکن وہ کیا ہو جائے گی، وہ ایک تعلی ہو جائے گی، ایک تکبر ہو جائے گا. ہم اسے نصیحت کر کے آتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو بھائی جان، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اور آپ نے یہ 3 اقدام غلط کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کے بندے اس برے وقت میں ان لوگوں نے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے. کیسی کیسی مصیبتیں پڑ گئی کہ کن کن کو دوست بنانا پڑ گیا. سارا نزلہ ان کے اوپر ہی گرنا ہے، تو گرنے دے. میں نے کہا میاں صاحب سے وہاں، میں نے کہا آپ کو فنا ہونا ہے، بارگاہ الہی سے آپ کو جزا لینی ہے. آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ کی پارٹی آئندہ اوقات میں رہے گی نہیں. اللہ نے جو آپ سے کام لینا تھا وہ اللہ نے لے لیا. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ایٹمی قوت ان کو بنانے کے لیے قوت اور طاقت دی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خسرے پیدا کیے. آپ نے کیا پیدا کیے؟ آپ نے اس قوم کو جینا سکھایا. آپ یہ دیکھیں، آپ دل نہ چھوٹا کریں. آپ نے فنا ہونا تھا، آپ نے کام کر لیا. بس ہمارے ہاں یہی ہے، میں نے کہا دین کے اندر یہی ہے، آؤ کام کرو، فنا ہو جاؤ، چلے جاؤ. یہ یوم تغابن نہیں ہے. سورہ تغابن پڑھی ہے؟ ہار اور جیت کا دن. سورہ تغابن کا نام ہی اللہ نے تغابن رکھا، ہار اور جیت کا دن. حقیقی ہاریں اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں، حقیقی جیتیں اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں. ہار اور جیت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ کہتے ہیں انعام دیے جائیں گے لوگوں کو. ہاں جی، ان کے سامنے دولت کے انبار لگیں گے. اور یہ جہنمی پیٹ پیٹ کے اللہ نے ایسے نہیں کرنی، ٹرانسپیرنٹ ساری جنت کو فرمایا ٹرانسپیرنٹ کر دو. دوست کی بائیں کھڑے کر کے اللہ نے اندر کے ویو دکھانے. مزے ہو رہے ہیں، پورے اندر انتظار، گلمان پھرنے، جیسے آپ کسی دور شادی حال کا دور سے نظارہ کر لیتے ہیں. پیسے، میں کہتا ہوں سونے چاندی کے زرق برق لباس، خدام، حوریں، وہ ننھے بچوں سے پتہ چل جانا جو گلمان آتا ہے نا. اللہ نے کہا گویا موتی ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اس سے پتہ چل جانا کہ بیویاں کیسی ہوں گی مسلمان کی. تو اللہ کہتے ہیں اس کی ان کو تھوڑی سی ان کو خوشبو بھی نہیں آنے دینی، خوشبو بھی نہیں آنے دینی، اور پچھتاوا لگا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں لوگوں کو. سمجھے؟ اور یہ مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے جہنمی. یہ بھی آپ پکی، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں سے جہنمی ہونے، مسلمانوں سے یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ جانے کروڑوں سال کیا بھوگتے. یہ نہ کہہ کہ ہم آخر آ جائیں گے. استغفر اللہ. بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. نہ کہیں کہ ہم جا کے آ جائیں گے. اللہ کا تو غصہ برداشت نہیں ہونا، ابھی بھیجنا بھی نہیں ہے. فرمایا صفن صفا، سامنے بیٹھے ہوں گے. اس لیے آپ اپنے ملک کے بارے میں خیر کی باتیں سوچیں. 6 ارب ڈالر تو جاتے ہی ابھی پہلی قسط دے، اس پہ مطمئن کرنا ہے IMF کو. یہ آپ نہ کہ اسے سنبھالا نہیں جانا فلانا. ہاں آپ نے پہلا کون سا سنبھال لیا؟ اخیر ان کے قدموں میں گریں جا کے. جس اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا وہ ان کے قدموں میں گری جا کے. اس سے ہی سمجھ لیں ان کو پتہ لگ گیا. سمجھ گئے؟ اخیر ہوتے آپ کسی کا، آپ کے قدموں میں نہ گرتے آ کے. ٹھیک ہے، رہ گئے یہ کہ جتنے جیت گئے اتنے ہار گئے. وہ ہار جیت ساری کھل گئی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ تعداد میں کتنے. قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ کی پارٹی کو جو ووٹ نہ ملا وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا. سمجھ گئے نا؟ آپ کی ذہنیت کو ریجیکٹ کر دیا. باقی تو اب آپ کو حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل کا، تو جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ادھر غزہ میں بم برسا رہے ہیں. ایک ہی کنٹری کو ڈی سٹیبل کرنے پہ لگے ہوئے، وہ پاکستان ہے. پاکستان کو ڈی سٹیبل کون ہے جو اس ملک کو انتشار میں لاتا ہے؟
فساد کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، 9 مئی جیسے حادثے کرتا ہے، دھرنے دیتا ہے، سڑکیں جو روکتا ہے، احتجاج، سارے مجرم ہیں. چاہے نواز شریف بھی کبھی دے نا دھرنے اور احتجاج، یہ جرم ہے. جرم ہے اس ملک کی، ایک اس ملک کی چھوٹی سی ننھی سی گلی کو روکنا جرم ہے. جرم ہے. کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ جا کے باہر بینر لے کے پھرتا تھا. وہ اپنے احتجاج کو ریزرو رکھ کے اپنے ووٹ دے کر ختم. کیا بینر کر لیں گے آپ کا؟ یہ وہ کافروں نے آپ کو سیاست سمجھائی ہے. آپ اپنے اندر کا ایگریشن آپ کا 2-4 دن جلسے جلوس کر کے تقریریں کر کے پھونک پھانک کے آپ کرو گے. جس وقت آپ کو پیشاب آ گیا نا جلسے میں، آپ کا جلسہ ختم ہو گیا، احتجاج ختم ہو گیا. یہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں یہ پیشاب، کھانا، روٹی 3 پر چلتے ہیں. جب یہ بندے کو آ گیا ختم ہو گیا احتجاج. حقیقی احتجاج جو ہوتے ہیں وہ بدل جانا ہے، اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں جلسے جلوسوں. تو اللہ تعالیٰ چاہے مولوی فضل الرحمان کرے چاہے جماعت اسلامی کرے، فراڈ لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ملک کے اندر یہ ڈیسیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل نہیں. ان کو قطعا دینی جماعتوں کو اجازت. باقی رہ گیا ایک بندے کا آیا تھا مجھے، استاد جی میں آپ کو نا چیف جسٹس کا بھیج رہا ہوں ڈیسیژن، انگریزی میں لکھا ہوا. چلو میں کہا بھیجو جی، اس نے قادیانیت کو یہ کر دیا وہ کر دیا. اس ملک میں 2 کام ایسے ہیں، ختم نبوت اور توہین رسالت. پارٹی گرانی ہو، قادیانی ہے. ہاں جی، کوئی مسلک برباد کرنا بندہ آپ کو اٹھا دے، توہین رسالت ہے. 2 کام. محمد علی مرزا کے لیے گیا نہیں شام لائی سے یہاں سے وہاں، کٹھے ہو جاؤ تے حملہ کر دو، فلان کر دو، کچھ بھی نہیں. بندوں کو گرم کر دو، چھرے لے کے بھیج دو کہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، اس کے معنی یہ ہے، خود ہی معنی پہ معنی بنا دی. 2 جرم ہے. کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی. میں نے سارا فیصلہ پڑھ لیا. مجھے حیرت ہوئی اس آدمی کی عقل پر، اور میں نے کہا یہ پڑھ بھی نہیں سکتا اس فیصلے کو. آپ یقین جانے میرا ارادہ ہوا اس کو بلا کے نا اسے کہوں یار اس کا ٹرانسلیشن تو کر میرے سامنے بیٹھ کے. وہ بھائی جان وہ ساری کی ساری قانونی لغت ہے. جب میں نے LLB سٹارٹ کیا تھا نا سن 2001 میں، تو سب سے پہلے میں نے جو کتاب خریدی تھی قانون کی کتاب پڑھنے سے پہلے بھی قانونی لغت لے کر آیا تھا کہ پہلے مجھے پتا تو چلے بھی اس کے لفظوں کے معنی ہے کیا. کروں گا تو میں بعد میں فیصلہ بھی ٹرانسلیشن کیا کرنی ہے. مجھے تو یہ وکیل کہتے اس نے یہ لکھا میں نے مان جانا، یہ کہتے یہ لکھا. پہلے میں خود فیصلہ کروں بھی یہ معنی لکھے کیا ہے اس کے اندر. اس وقت میں نے LLB 2023 مجھے اس سے بھیجا، میں حیران ہو گیا. انا للہ و انا. وہ بھائی آپ اسے ریویو کروائیں، اسے پوچھے بھائی جان اس کی اور وضاحت کریں. اس نے یہ نہیں لکھا کہ قادیانیت کو پروموٹ کرنے کی اجازت ہے. اس سے کہا ان لوگوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے مذہبی لوگوں کو کی اجازت ہے کہ یہ قادیانی کو کوئی دے رہا ہے کوئی تفسیر تو وہ تو اس کی اجازت ہے، سائی کو دے رہا ہے. یہ ہمیں نہیں کر سکتے کسی. وہ نہ پڑھا نہ دیکھا نہ کچھ اور. مولوی نے دیکھا، مولوی عبدالغفور حیدری ہے مولوی نہیں ماتوجی، مولوی فضل الرحمان. مجھے حیرت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یار تم پڑھتا صحیح مولوی، یار تم کیا کرتے. مفتی زاہد صاحب نے لکھا مولوی صاحب کو حیا کریں. آپ کا میں خام خواہ ساتھ دیتا رہا ہوں ساری زندگی. یہ اس طرح کرنا ہے کہ ملک کے قاضی کو آپ بدنام کرتے ہیں، سمجھ گئے. اور PTI اس کا سب سے آگے کرتی. یہ سب بدماش جماعت ہے. یقین جانے اس کو اللہ نے فنا کر دینا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے میری سامنے یہ رہے گی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپس میں ظالموں کو اللہ لڑا کے ختم کر دے گا. یہ بار بار اٹھتے ہیں فنیر سانپ، پھر سانپ یہ ان کو گراتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں. انٹرنیشنل ان کے پیچھے لابی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان لوگوں کو کرتی اٹھاتی ہے. سارا وہ ترتیب دیتے کہ 45 نمبر فارم پہلے تم تیار کر لو، گل رولے چھپا دیو سارے، کھپ پہ جوے کوئی کہن نہیں الیکشن ہوئے کوئی نہیں ہوئے، پہلے ہی فارم جاری کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ان لوگوں نے. ملک میں فساد کرتے پھرتے. اور یہ کبھی بھی نون لیگ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، نہ کبھی کسی اور جماعت نے کیا. یہ وحد ہے. اس کے پیچھے وہ کافر ہیں، وہ چڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اب دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست ہم نے بننے ہی نہیں دینی. پہلے 2 ریاستی تھا، کہتے ہیں یہ رہ دے بننی نہیں، اب چلو ہم مٹا ہی دینے سارے فلسطین. دلیر کس بات پر ہوئے؟ جب آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو آشیانے کو آپ آگ لگاتے جا رہے ہیں. ہاں جی، آپ ہی کافی ہیں بھائی جان اس ملک کو برباد کرنے کے لیے. کافروں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. کوئی کرنا. میری بات یاد رکھے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کوئی جماعت آپ کو دھرنوں میں ملک کو برباد کرنے کے بارے میں سوچے نا، وہ ملک دشمن جماعت ہے، وہ کافروں کی ایجنٹ ہے.
یہ پی ٹی آئی کوئی بھی ہو، یہ ایجنٹ ہے۔ ملک بہت پیارا ہے، ملک بہت پیارا ہے، اپنے ایک بھائی کو ذبح کر دو، پورا گھر بچا لو۔ ہمیں نہیں ایسی آزادی چاہیے، ہم غلام ہی اچھے ہیں بھائی جان، جو تمہاری آزادی ہے ہم اس سے غلام اچھے ہیں۔ ملک بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ایسٹ ہے، آپ کو کیا پتا۔ میرا بھائی تھا، وہ مجھے جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ جا رہا تھا، میں کہ یار قائد اعظم نے بڑی مشکل سے پاکستان لیا، تو موٹر سائیکل پہ جا رہا، کہتا ہے یہ تو اللہ گھر بھی کھا گیا پاکستانی بیچ کے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، گھر آپ کو دے دیے سب کچھ، لیکن آپ نے قدر نہیں کی اس آدمی کی۔ جو بھی اس ملک کو اچھا چلائے گا آپ اس کی قدر نہیں کرتے، پھر آپ اس بعد میں پچھتاتے ہیں کہ وہ جی اب پتہ چلا وہ فلاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، اب کیا خوب پچھتائے کیا ہو، جب آپ کے اندر حیثیت نہیں ہے رائے رکھنے کی، پرے ہو جائے۔ آپ گدھے ہیں، آپ کا دماغ نہیں کام کرنا۔ اللہ کے بندے، چھوٹی سی دکان ہے، یہ خالد کو میں نے اس دن کہا، میں خالد تیری دکان میں بندہ کہ 2 نمبر دودھ یہاں پہ بیچتا ہے تو میں یہاں پر آ جاؤں؟ او اللہ کے بندے، جاہل آدمی حجام کو وہاں کھڑا کر دوں، وہ کہے جی میں بال بہت اچھے کاٹ سکتا ہوں اس لیے میں دودھ بھی اچھا بیچ سکتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات میں نے اس کو سمجھائی، میں نے کہا کہ کائیں آدمی بھینس کا دودھ اس طرح ہاتھ میں دیکھ لیتا ہے کہ اس میں سے اچھا گھی کیسے نکلے؟ میں بتا دیتا ہوں، میرے اپنی پاس بھینسیں تھیں، میں بھینس دودھ دو رہا ہوتا تھا نا میرا چاچا، میں بتا دیتا تھا اس میں مکھن نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بچنا۔ کائیں آدمی چاہیے، آپ کے پاس یہ تجربہ ہے کہ آپ دودھ دیکھ کے بتا سکیں، ہمیں پتا ہے کہ ہوا کی یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس لیے جن لوگوں نے ہمارے اعتماد پہ ووٹ دیے انشاءاللہ حشر کے دن جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ قبول فرمائیں گے اس کو۔ میں نے بڑی بصیرت سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری تیری ذات پہ بھروسہ کر کے میں لینے لگا ہوں، ہمیں وطن بچنا چاہیے، یہ ہوگا تو ہم خلافت قائم کر لیں گے، ہم اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہمارا وطن بچنا چاہیے، یہ چھوڑ دیں، یہ چلے جائیں یہاں سے، سمجھ گئے؟ ہمیں نہ بتائیں ہماری ریاست مدینہ بنا کے ہمیں کیا دینی ہے، یہ ریاست مدینہ کا وہ تصوری گناہ جو عمران خان نے پیش کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو جمعے میں آپ بتاؤں گا کہ اصلی ریاست مدینہ کس کو کہتے ہیں، جو قرآن نے انٹروڈیوس کرے، کیسا اسے چکر چلایا۔ کافروں کی وہ ریاست ہوتی کہ وہاں کوئی فلاحی ریاست ہے، ریاست مدینہ پہ مشکلیں آتی، دکھ ہی دکھ، 10 دن نبی 10 سال رسول رہا ہے، مصیبتیں 87 جہاد، غزوے، لڑائیاں، بھوک پیاس، لیکن ایک ہی چیز بچے، ایمان بچے، بس اور کچھ نہیں۔ ہم بن چکے ہوئے ریاست مدینہ 1947 میں، آفتیں آ رہی ہیں، ملک دشمن ہمیں سٹیبل ہی نہیں ہونے دے رہا، وہ پتا ہے یہ سٹیبل ہو گیا، رہنے نہیں دینا ان کو۔ کبھی آ جاتے ہم پہ حملہ کر کے انڈیا کی شکل میں، کبھی آ جاتے تہذیب لے کے ہم پہ چڑھ دوڑتے، کبھی تمدن لے کے چڑھ دوڑتے، کبھی ہمیں معاشی میں کمزور کر دیتے ہیں، کبھی ختم نبوت کی تحریکیں چلا دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت کی۔ خود خادم صاحب رضوی نے مانا کہ نہیں مانا، اور 8 دن بعد مر گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے یہ مر جائے گا اب چند دن کے بعد؟ اس نے کہا معاشی 10 تینوں کہنے کہ اسی ختم نبوت کی شک بدلے تے اسی بھی دساں گے تیرے خلاف سانو کون چک کے لے کے آیا۔ بات ختم ہو گئی، پھر وہ مر گیا 8 دن کے بعد۔ میں نے اب سنا ہی تھا، میں نے کہا گیا، مہینہ زندگی نہیں ہونے دی۔ سمجھ گئے؟ جب آپ وہ پول کھولنے لگتے ہیں پھنس جاتے ہیں۔ تو عزیزو اپنے وطن کو نہ کریں۔ باقی یہ بناؤ بگاڑ کے جو ہیں یہ مجھے بھجوائیں آپ نوٹس، آپ نے جو لڑکے پڑھنے ہیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اگلے جمعے کے اندر پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ حکمت کو حاصل کرنے والے جو خاشعین ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور وہ کب۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی آپ لوگ تیاری کریں۔ دوسری بات، کل درس ہوگا انشاءاللہ 9 سے 11، اور اس کے بعد اگلا جمعہ ہم یہاں پڑھیں گے، اس سے اگلا جمعہ جو ہے ہم جامع جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارا اجتماع آ رہا ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں لوکلی بھی، تو یہ عبد المنان کو سارے بندے بتا دیں۔ پھر اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم انتظامات بستروں کے، کھانے پینے کے، آنے جانے کا، وہ سارا ہمارے علم میں آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ شاید رمضان سے 3 دن پہلے آپ سب خاشعین بن جائیں، اور رمضان میں آپ خاشعین بن کر داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ 2-3 دن کے بعد اس کے بعد رمضان شروع ہے۔ کوئی اور کوئی خاص بات تو نہیں رہ گئی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین،
اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم اسرائیل پر اپنا قہر نازل فرما، اور یا الہی فلسطین کے مسلمانوں کی تو خود مدد کو آ، یا اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جا، یا اللہ ان ٹھٹرتے ہوئے اور بھوکے پیاسے اور تباہ شدہ اور برباد شدہ مسلمانوں کا تو آپ خود ہی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے اور ان پر آسمان سے اللہ آگ برسا۔ ہم صرف مسلمان صرف دعائیں کر جائیں گے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا اہل ایمان کے پاس، ہم تجھے ہی پکار سکتے ہیں۔ ہماری حمایت اپنے فلسطینی بھائیوں کی طرف ہے یا اللہ، ہمیں نیند نہیں آتی یا اللہ، ہم اہل ایمان کو چین نہیں پڑتا، اور جو ہمارے سے بیگانے ہیں ان کی دکھ اور تکلیفوں سے وہ ناچ گانوں میں اور بسنت بہاریں مناتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کاشف علی کہتا ہوں یا اللہ اس ملک کے ہر اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں جس کو دکھ نہیں ہے فلسطین کا حقیقی طور پر، یہ نہیں کہ ادھر فلسطین کے دکھ ہے اور ادھر ناچ گانے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر رنڈی ایک ناچتی ہے میں اور وہ اس کو پروٹیکٹ آپ دینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جو اپنا ملک ہے فلسطینی ان کی کوئی بیچاروں کی امداد۔ اللہ ان کٹتے جلتے کڑتے مرتے مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ انہیں جو چلے گئے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، اور یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما جو ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ ادھر آگ اور خون کی ہولی کے اندر بیچارے دن رات اپنا سفر کرتے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرما۔